باب نمبر 93 عدد تسبیح کی ایک اور نو حدیث نمبر 1351 سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے۔ انصار کے ایک آدمی کو خواب آیا تو اسے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا انہیں 25 مرتبہ کر لو اور ان میں 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ شامل کر لو۔ پس جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ سے اسی کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اسی طرح کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1352 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا۔ اسے کہا گیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اس نے کہا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہیں۔ پس یہ 100 پورے ہوئے۔ اس نے کہا 25 بار سبحان اللہ، 25 بار الحمدللہ، 25 بار اللہ اکبر اور 25 بار لا الہ الا اللہ کہو۔ پس یہ 100 پورے ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس نے انصاری نے کہا ہے اسی طرح کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 94 عدد تسبیح کی ایک اور نو حدیث نمبر 1353 سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے جبکہ وہ مسجد میں دعا کر رہی تھی۔ پھر آپ تقریباً دوپہر کے وقت ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں فرمایا تم اپنی اسی حالت پر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں چند کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم 3 بار پڑھا کرو؟ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر 3 دفعہ پاک ہے، اور جتنا وہ اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے 3 دفعہ، جتنا اس کی عرش کا وزن ہے 3 دفعہ، اور جتنی اس کے کلمات کی روشنائی ہے 3 دفعہ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 95 ایک اور نو حدیث نمبر 1354 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، اور ان کے پاس اموال ہیں جنہیں وہ صدقہ کرتے ہیں اور غلام آزاد کراتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر اور 10 بار لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس سے تم اپنے سے پہلے سبقت حاصل کرنے والوں کو پالو گے اور اپنے بعد والوں سے سبقت حاصل کر لو گے۔ حکم الحدیث لا الہ الا اللہ کے 10 دفعہ ذکر کی وجہ سے منکر ہے یعنی ضعیف۔ باب نمبر 96 ایک اور نو حدیث نمبر 1355 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 بار سبحان اللہ اور 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 97 تسبیح کا انگلیوں پر شمار کرنا حدیث نمبر 1356 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلیوں پر تسبیح شمار کرتے ہوئے دیکھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 98 سلام پھیرنے کے بعد پیشانی پر ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے حدیث نمبر 1357 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے درمیانے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے،
بس جب 20 راتیں گزر جاتی اور 21ویں رات آتی تو آپ اپنے مسکن کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور آپ کے ساتھ اعتکاف کرنے والے بھی چلے جاتے تھے۔ پھر آپ نے 1 مہینے اسی رات اعتکاف کیا جس رات آپ واپس چلے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا تو اللہ نے جو چاہا آپ نے انہیں حکم فرمایا۔ پھر فرمایا میں اس عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس آخری عشرے میں اعتکاف کروں، پس جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا تو وہ اپنی اعتکاف کی جگہ میں رہے۔ میں نے یہ رات دیکھی تھی تو وہ مجھے بلا دی گئی ہے، پس اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور میں نے اپنے آپ کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا 21ویں رات کو بارش ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز پر مسجد کی چھت ٹپکی تھی۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نماز فجر سے فارغ ہوئے تو آپ کے چہرے پر اس بارش کی وجہ سے مٹی اور پانی لگا ہوا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 99 سلام پھیرنے کے بعد امام اپنی جائے نماز میں بیٹھا رہے۔ حدیث نمبر 1358 سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تو آپ سورج طلوع ہونے تک اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1359 سماک بن حرب نے بیان کیا میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ آپ کے صحابہ بات چیت کرتے، دور جاہلیت کی باتیں یاد کرتے، شعر پڑھتے اور ہنستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 100 نماز سے فارغ ہو کر مڑنا۔ حدیث نمبر 1360 سدی نے بیان کیا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا جب میں نماز پڑھوں تو میں کس طرح مڑوں، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے؟ انہوں نے فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تر اپنی دائیں طرف سے مڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1361 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے نفس سے شیطان کے لیے حصہ مقرر نہ کرے کہ وہ اپنے اوپر لازم کرے کہ وہ صرف دائیں طرف سے مڑے گا۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تر اپنی بائیں طرف سے مڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1362 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پانی پیتے ہوئے، ننگے پاؤں اور جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہوئے اور نماز سے فارغ ہو کر اپنی دائیں جانب اور اپنی بائیں جانب سے مڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 101 خواتین نماز پڑھ کر کس وقت واپس جائے۔ حدیث نمبر 1363 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ جب آپ سلام پھیرتے تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس جاتی تھی اور وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 102 نماز سے فارغ ہو کر مڑنے میں امام سے جلد کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1364 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمہارا امام ہوں، پس تم رکوع و سجود اور قیام و انصراف مڑنے میں مجھ سے جلدی نہ کیا کرو کیونکہ میں تمہیں اپنے آگے سے اور اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 103 امام کے ساتھ نماز پڑھ کر اس کے مڑنے تک اس کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب۔ حدیث نمبر 1365 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا حتیٰ کہ مہینے کی 7 راتیں باقی رہ گئی۔ اسی رات آپ نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا حتیٰ کہ تقریباً تہائی شب گزر گئی۔ پھر چھٹی رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہ فرمایا۔ جب 5ویں رات ہوئی تو ہمارے ساتھ قیام فرمایا حتیٰ کہ تقریباً نصف شب گزر گئی۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ اس باقی رات کا بھی قیام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ مڑ جائے تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر چوتھی رات ہوئی تو آپ نے قیام نہ فرمایا، پس جب مہینے کا تہائی حصہ رہ گیا تو آپ نے اپنی بیٹی اور ازواج مطہرات کو پیغام بھیجا اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ آپ نے ان کے ساتھ قیام فرمایا حتیٰ کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاں سحری نہ جاتی رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کسی اور رات قیام نہ فرمایا۔ داؤد نے بیان کیا، میں نے کہا فلاں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا سحری۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 104 امام لوگوں کی گردنیں پھلانگ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1366 سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ جلدی کے ساتھ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے مڑے حتیٰ کہ لوگوں کو آپ کی جلدی کی وجہ سے تعجب ہوا تو آپ کے کچھ صحابہ آپ کے پیچھے گئے، پس آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس گئے، پھر باہر تشریف لائے تو فرمایا، میں نماز عصر پڑھا رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس تو سونے کی ایک ڈلی ہے، پس مجھے ناگوار گزرا کہ وہ رات بھر ہمارے پاس رہے، میں نے اسے تقسیم کر دینے کا حکم فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 105 جب کسی آدمی سے کہا جائے کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے تو کیا وہ نہیں کہہ سکتا ہے؟ حدیث نمبر 1367 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن جب سورج غروب ہو گیا تو وہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن نہ تھا کہ میں نماز پڑھتا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ پس ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطحا میں پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا، پس آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب الجمعہ جمعۃ المبارک سے متعلق احادیث۔ باب نمبر 1 جمعہ کا واجب ہونا۔ حدیث نمبر 1368 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں دیگر امتوں سے بعد میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن اجر و ثواب کے لحاظ سے دیگر امتوں پر سبقت لے جائیں گے، تاہم انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی، اور یہ وہ دن ہے جسے اللہ عز و جل نے ان پر فرض کیا تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا، پس اللہ عز و جل نے اس یعنی جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی، پس اس میں لوگ ہمارے پیچھے ہے۔ یہود کے لیے کل ہفتہ کا دن ہے اور عیسائیوں کے لیے اس سے اگلا دن اتوار۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1369 سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ کا دن بلا دیا، یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن تھا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، پس اللہ عز و جل نے ہمیں
پیدا فرمایا تو اس نے ہماری جمعہ کے دن کے لیے رہنمائی فرمائی، تو اس نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار مقرر فرمایا، اور اسی طرح وہ قیامت کے دن ہمارے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا والوں میں سب سے آخر پر ہے، جبکہ قیامت کے دن پوری مخلوق سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1369، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں جمعہ پڑھنے کے بعد جو پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین میں عبدالقیس کی بستی جو جواسہ میں پڑھا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2، جمعہ نہ پڑھنے کی سنگینی۔ حدیث نمبر 1370، سیدنا ابو الجعد الضمری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے 3 جمعے ترک کر دے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1370، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا ضرورت 3 جمعے ترک کر دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1371، سیدنا ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر کی سیڑھیوں پر فرمایا، لوگ جمعے ترک کرنے سے باز آ جائے یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1372، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے لیے جانا ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3، کسی عذر کے بغیر جمعہ ترک کرنے کا کفارہ۔ حدیث نمبر 1373، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر جمعہ ترک کر دے تو وہ 1 دینار صدقہ کرے، پس اگر وہ نہ پائے تو نصف دینار۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1373، سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، جو شخص قصداً جمعہ ترک کر دے تو اس پر 1 دینار ہے، پس اگر وہ نہ پائے تو نصف دینار۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 4، جمعہ کے دن کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1374، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اسی روز آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی روز اس میں سے نکالے گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5، جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے صلاۃ درود پڑھنا۔ حدیث نمبر 1375، سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، تمہاری ایام میں سے جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اسی روز آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی روز فوت کیے گئے، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اسی روز لوگ بے ہوش ہوں گے، پس مجھ پر کثرت سے صلاۃ بھیجو کیونکہ تمہاری صلاۃ مجھ پر پیش کی جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری صلاۃ آپ پر کس طرح پیش کی جائے گی جبکہ آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے زمین مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اجساد کو کھائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ یہ درود پیش کیے جانے کی کیفیت برزخی ہے جس کی حقیقت اللہ کے علم میں ہے۔ باب نمبر 6، جمعہ کے دن مسواک کا حکم۔ حدیث نمبر 1376، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے، نیز مسواک کرنا اور مقدور بر خوشبو لگانا۔ بکیر نے عبد الرحمن کا ذکر نہیں کیا اور انہوں نے خوشبو کے متعلق ذکر کیا، خواہ عورت کی خوشبو
ہو، عورت کی خوشبو ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 7 جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1377۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8 جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 1378۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1379۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان شخص پر ہفتہ میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ حکم الحدیث ما قبل کے ساتھ صحیح۔ باب نمبر 9 جمعہ کے دن ترک غسل کی رخصت۔ حدیث نمبر 1380۔ قائم بن محمد بن ابی بکر سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جمعہ کے دن کے غسل کے متعلق ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا لوگ مدینے کی نواح میں بالائی علاقوں میں رہتے تھے، وہ جمعہ کے لیے آتے تو وہ میلے کچیلے ہوتے تھے، پس جب ہوا چلتی تو ان کی بدبو پھیل جاتی جس سے لوگ تکلیف محسوس کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غسل کیوں نہیں کرتے؟ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1381۔ سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے ٹھیک کیا اور اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10 جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1382۔ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوب اچھی طرح غسل کر کے اول وقت میں جمعہ پڑھنے کے لیے جائے اور وہ امام کے قریب بیٹھے اور کوئی لغو بات نہ کرے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں سال بھر کے روزوں اور قیام کا ثواب ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 11 جمعہ کے لیے لباس۔ حدیث نمبر 1383۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑوں کا جوڑا دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اسے خرید لیں تو آپ اسے جمعہ کے دن اور جب آپ کے پاس وفد آئے تو اسے پہن لیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو صرف وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی جیسا جوڑا آیا تو آپ نے ایک جوڑا عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے مجھے تو عنایت کر دیا جبکہ آپ نے عطارد کے جوڑے کے متعلق تو جو کچھ فرمایا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے پہن لو۔ پس عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑا مکہ میں اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1384۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور جو استطاعت میں ہو وہ خوشبو لگانا ہر بالغ پر واجب ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 12 جمعہ کے لیے چل کر جانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1385۔ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کرے اور دن کے پہلے پہر اول وقت پیدل چل کر جائے، سوار نہ ہو، امام کے قریب خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور کوئی لغو بات نہ کرے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے اعمال کا اجر و ثواب ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 13 جمعہ کے لیے جلدی آنا۔ حدیث نمبر 1386۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جمعہ کے لیے آنے والوں کا نام لکھتے جاتے ہیں۔
پس جب امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے لیے سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی کرنے والے کی طرح ثواب ہے، پھر آنے والا گائے قربان کرنے والے کی مانند ہے، پھر آنے والا بکری قربان کرنے والے کی طرح ہے، پھر آنے والا بطخ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، پھر مرغی قربان کرنے والے کی طرح، اور پھر انڈا صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1387 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے جمعہ کے لیے آنے والوں کی ترتیب وار نام لکھتے جاتے ہیں۔ پس جب امام نکل آتا ہے تو رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں تو وہ غور سے خطبہ سنتے ہیں۔ پس سب سے پہلے نماز کے لیے آنے والا اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد آنے والا گائے قربان کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد آنے والا مینڈھا قربان کرنے والے کی طرح ہے، جبکہ آپ نے مرغی اور انڈے کا ذکر فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1388 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے لکھتے جاتے ہیں۔ پس ان میں لوگ مرتبے کے لحاظ سے اس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جس نے اونٹ پیش کیا ہو، اس کے بعد اس آدمی کی طرح جس نے قربانی کے لیے گائے پیش کی ہو، اور اس آدمی کی طرح جس نے بکری پیش کی ہو، اور اس آدمی کی طرح جس نے مرغی پیش کی ہو، اس آدمی کی طرح جس نے چڑیا پیش کی ہو، اور پھر اس آدمی کی طرح جس نے انڈا پیش کیا ہو۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ باب نمبر 14 جمعہ کا وقت۔ حدیث نمبر 1389 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح خوب اچھی طرح غسل کیا، پھر جمعہ کے لیے روانہ ہوا تو گویا کہ اس نے اونٹ قربان کیا، اور جو دوسری گھڑی میں نکلا تو گویا کہ اس نے گائے قربان کی، تیسری گھڑی میں نکلا تو گویا کہ اس نے مینڈھا قربان کیا، چوتھی گھڑی میں نکلا تو گویا کہ اس نے مرغی قربان کی، جو پانچویں گھڑی میں نکلا تو گویا کہ اس نے انڈا قربان کیا۔ پس جس وقت امام نکل آتا ہے تو فرشتے آ کر غور کے ساتھ ذکر سنتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1390 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہیں، پس ان میں مسلمان بندہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے تو اسے وہی عطا کر دیتا ہے، پس تم اسے عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1391 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے، پھر ہم واپس جاتے تو اپنے اونٹوں کو آرام پہنچاتے تھے۔ میں نے کہا کس وقت؟ انہوں نے کہا سورج ڈالتے وقت۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1392 سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر ہم واپس جاتے تو دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا جس سے ہم سایہ حاصل کرتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 15 جمعہ کے لیے اذان۔ حدیث نمبر 1393 سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعہ کے دن جس وقت امام ممبر پر بیٹھ جاتا تب پہلی اذان ہوتی تھی۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگ زیادہ ہو گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن تیسری اذان اقامت شامل کر کے تیسری کہا گیا ہے کا حکم فرمایا تو وہ زورہ کے مقام پر دی گئی، پس اسی پر امر ثابت ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 1394 سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس وقت مدینہ والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے تیسری اذان کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی اور جمعہ کے دن جس وقت امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا تب اذان ہوتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1395 سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب ممبر پر بیٹھ جاتے تھے تو بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے، پس جب آپ ممبر سے اترتے تو اقامت کہتے تھے۔ پھر ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں اسی طرح رہا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 16 جو شخص جمعہ کے دن امام کے آ جانے کے بعد مسجد میں آئے وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 1396 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے جبکہ امام آ چکا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور پھر بیٹھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 17 خطبہ کے دوران امام کہاں کھڑا ہو۔ حدیث نمبر 1397 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو آپ کھجور کے تنے سے بنے ہوئے مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ پس جب ممبر بنا لیا گیا اور آپ اس پر چڑھے تو وہ ستون اونٹنی کی طرح رونے لگا حتیٰ کہ مسجد والوں نے اسے سنا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر اس کے پاس آئے، اسے گلے لگایا اور تو وہ خاموش ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 18 امام کا خطبہ میں کھڑا ہونا۔ حدیث نمبر 1398 سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ مسجد میں داخل ہوئے تو عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا اس کی طرف دیکھو، بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ عز و جل نے فرمایا جب انہوں نے تجارت یا کھیل کود کو دیکھا تو اس کی طرف بھاگ گئے اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا جبکہ آپ کھڑے انہیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 19 امام کے قریب ہونے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1399 سیدنا اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوب اچھی طرح غسل کر کے اول وقت میں جمعہ پڑھنے جائے اور خاموشی کے ساتھ امام کے قریب بیٹھ جائے تو پھر کوئی لغو بات نہ کرے تو اس سے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے رکھنے اور اس کا قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 20 امام جمعہ کے دن ممبر پر ہو تو لوگوں کی گردنیں پھلانگنا منع ہے۔ حدیث نمبر 1400 سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کی ایک جانب بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بیٹھ جا، تم نے نمازیوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔